وہ کون سی نماز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اسی طرح سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ کو کس امت کے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان کے اندر بہت سی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں جو اس دنیا میں اللہ اپنے حبیب کی امت پر بھیج رہا ہے، ان میں سے 5 ایسے انعامات بھی تھے، 5 ایسی خصوصیات بھی تھی جو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارا پچھلا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم گفتگو کریں گے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو اسے نماز کہتے ہیں، تو وہ جو نماز ہے اس نماز کے حوالے سے کچھ ایسی نمازیں یا کوئی ایسی نماز بھی ہے جو اللہ کے بہت ہی قریب ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح رمضان جو مسلمانوں کے لیے 30 دن کے روزے ہیں، تو کون سے ایسا روزہ ہے جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ جو اللہ نے اپنے لیے چنا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جس مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اتارا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ نے انسان کو جس مہینے اس بات کی گارنٹی دی کہ جو عمل آپ کرو گے اس کا اجر و ثواب تمہاری سوچ سے کئی گنا زیادہ میں دوں گا، کیونکہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کے اندر ہونے والا ہر نیک عمل اس کا اجر اور ثواب میں نے اپنی ذات اقدس کے حوالے سے کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی شان کا حساب لگانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ مگر بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اللہ جب کہتا ہے تو ہماری سوچ سے کئی گنا وسیع اس کا جواب ہوتا ہے۔ اب ایسا روزہ یا ایسی نماز وہ کون سی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس کے لیے آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1131 دیکھیں۔ اس حدیث کی روح یا مخفف کچھ یوں ہے، الفاظ کمی پیشی معاف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، اور سب سے پسندیدہ روزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ تو آخر حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کے اندر کیا ایسی چیز تھی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو جاری رکھا اور ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ سب سے پسندیدہ نماز وہ ہے جو رات کی آدھی پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے، تہجد کی نماز۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے جو روزے تھے وہ بھی لمبے روزے تھے، آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو ہمیں کہتے ہیں ہائی لائٹ کرتی ہیں اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور رمضان جس میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم نیک عمل کرتے ہو تو میں تمہیں تقویت دیتا ہوں، میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، کس چیز کی؟ گناہوں سے بچنے اور اس غلیظ ماحول سے نکلنے کی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو جو بخشنا ہے اس کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ جدید سائنسی دور کے مطابق جو انسان ہے وہ ایک نفسیاتی مسائل کا شکار ہے۔ جو انسان کے نفسیاتی مسائل میں کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص 30 دن لگاتار کوئی ایک عمل کنٹینیو کرتا ہے تو وہ جو عمل ہے وہ اس کی جبلت کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے اور اس سے دور ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی 30 دن جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ 31ویں دن جھوٹ اس کی عادت میں سے نکل جائے گا۔ عبادت وہ لگاتار کرتا ہے تو اس کی جبلت میں وہ عبادت ایڈ ہو جائے گی۔ وہ خلاص کا کام کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، وہ جو بھی صالح کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی عادات کے اندر شامل کر دے گا، اور نیک کام سے اللہ اس کی تقویت دیتا ہے، اس میں طاقت دیتا ہے، کیونکہ
تقوی جو ہے تو طاقت کا نام ہے، اسی طرح اللہ ان 30 دنوں کے اندر شیطان کو جکڑ لیتا ہے۔ شیطان کو جکڑنے سے یہ نہیں مراد کہ وہ نعوذ باللہ اللہ نے شیطان کو 30 دنوں کے لیے ہی جکڑنا ہے، وہ ایک پلاننگ ہے۔ اللہ اپنے نیک بندہ جب نیک رستے کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی پختگی کے لیے اس کی ذہن میں شیطان دور کر دیتا ہے، اور وہ 30 دن جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ نے جو دینا ہے وہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ تو یہ تمام جو مسائل ہیں اللہ نے امت محمدی کے لیے رکھے ہیں، جس میں میرے اور آپ جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں اس نیک مبارک مہینے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 84 کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر رمضان فرض تھا، لیکن پھر اللہ اس کے اندر اس کی آسانیاں بتاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے کب چھوڑنا ہے۔ تو یہ وہ ماہ ہے، وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مہینوں میں سے ہے، اور یہ عمل بھی پسندیدہ عملوں میں ہے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، جب ایک چیز اللہ کی پسندیدہ ہے اور ایک چیز اللہ کو پسند ہے تو اللہ کے بندے اس کو اپنا لیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ جو رمضان ہے اس کی راتیں جو ہے اللہ نے عبادت کے لیے رکھی ہیں، اور تہجد کی جو نماز ہے وہ اللہ کی پسندیدہ نمازوں میں سے ہے۔ پھر دوسری طرف اسی مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے جس میں تیرے لیے اجر و ثواب چھپا کر رکھا ہے۔